حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج اسلام کا 5واں رکن ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حج کی فرضیت کا ذکر موجود ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو. قرآن کریم نے کہیں پر کہا من استطاع الیہ سبیلا کہ جس پر استطاعت ہو، جس کے اندر استطاعت ہو، اس کے لیے حج کا کرنا فرض ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی حج کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا ہے مگر حج واجب ہونے کے باوجود اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہے. ایک حدیث میں امام دارمی کی روایت، سنن دارمی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اندر استطاعت ہو حج کرنے کی، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے کہ وہ یا تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. لہذا اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے، اور جس پر حج فرض ہو اسے پہلی فرصت میں حج کی کوشش کرنی چاہیے. تمام محدثین اور فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حج کی فرضیت کے بعد اس میں تاخیر یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. قبل اس کے کہ حج کا طریقہ بیان کرے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس بات کو سمجھ لیں کہ حج افراد ہوتا ہے، حج قران ہوتا ہے اور حج تمتع ہوتا ہے. اس سے پہلے جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ حج افراد صرف حج، اور حج قران جس میں حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام میں، ایک ہی نیت کے ساتھ، ایک ہی احرام میں دونوں کو ادا کیا جائے، اور حج تمتع ایک سفر میں دونوں کو کیا جائے الگ الگ احرام کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سلسلے میں عام طور پر رجحان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا، اسی لیے حج قران کو مسنون قرار دیا گیا. اگر آپ حج میں، حج کے ایام میں مثلا 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ 7 ذی الحجہ کو یا 6 ذی الحجہ کو پہنچ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ حج قران کریں. اور اگر آپ بہت پہلے پہنچ گئے، 1 ذی الحجہ کو پہنچ گئے یا ذوالقعدہ کے اواخر میں آپ پہنچ گئے تو پھر صورت میں آپ کے لیے حج قران تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلسل آپ کو احرام کے ساتھ رہنا ہوگا. جس طرح سے عمرہ میں میقات سے پہلے احرام ضروری ہے، اسی طریقے سے حج میں بھی. یعنی اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں، صرف حج کے لیے آ رہے ہیں، تب بھی آپ کو میقات سے پہلے احرام باندھ لینا ہوگا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس صورت میں آپ کو دم دینا پڑے گا، حج میں ایک جانور کی قربانی کرنی پڑے گی. لہذا اس بنا پر میقات پر آنے سے پہلے آپ کو احرام باندھنا ہوگا، اور احرام کے بعد وہی عمل جو عمرے میں آپ نے کیا، پہلے آپ اچھی طرح سے غسل کر لے، اچھی طرح سے پاک صاف ہو جائے، احرام باندھے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد لبیک حجن، اگر صرف حج کر رہے ہیں اور حج اور عمرہ دونوں کر رہے ہیں، قران کر رہے ہیں، تو لبیک حجن و عمرتن. اور اگر عمرہ کے نیت کر رہے ہیں تو پہلے لبیک عمرتن کہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ حج کے لیے احرام باندھیں گے تو اس وقت لبیک حجن کہے. عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا کلمہ ہے، اگر یاد کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں یہ احرام باندھ کر عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، یہ احرام باندھ کر حج و عمرہ دونوں کا ارادہ کرتا ہوں قران کی صورت میں، اور تمتع کی صورت میں اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں. اور پھر وہاں پر جانے کے بعد دوسری مرتبہ احرام باندھ کر آپ حج کی نیت کر احرام باندھیں گے. اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ورد جتنا ہو سکے آپ احرام کے بعد کرتے رہیں. اب اگر آپ حج تمتع یا حج قران کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پہلے عمرہ کرنا ہوگا، تو وہی ترتیب ہوگی کہ آپ کو میقات سے گزرنے کے بعد طواف کرنا ہوگا، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے. اس کے بعد مقام ابراہیم پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی. اس کے بعد آپ کو سعی کے ساتھ چکر کاٹنے ہوں گے، اور اس کے بعد حلق اور قصر کریں گے. تو اس طریقے سے یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اگر آپ تمتع کے لیے نکلے ہیں، تمتع کے ارادے سے نکلے ہیں، تو پہلے آپ کے یہ اعمال پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے.
اور مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ طواف کی کوشش کریں، اس لیے کہ نفل نماز سے زیادہ فضیلت طواف کی بیان کی گئی، کیونکہ یہ مخصوص عبادت ہے جو صرف مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے اور کہیں پر یہ عبادت نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پر محدثین اور فقہاء نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے قیام کی سب سے بہترین اور افضل ترین عبادت طواف ہے، اور طواف کا طریقہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ اب حج جو شروع ہوتا ہے، اصل 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم حج کو تفصیل کے ساتھ سمجھیں، ایک مرتبہ ہم حج کے تمام اعمال پر ایک نظر ڈال لیں کہ حج میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، تاکہ ہم ایک اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم کو حج میں یہ اعمال کرنے ہیں۔ تو حج کے لیے جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ سب سے پہلے احرام، اس کے بعد اگر عمرہ ہے تو عمرے کی تفصیلات جیسا کہ آپ کو بتلائی گئی، ان تفصیلات میں طواف کرنا، اس کے بعد مقام ابراہیم میں نماز پڑھنا، سعی کرنا اور حلق کرنا۔ اس کے بعد جو حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج میں آپ کا قیام ہوگا سب سے پہلے 8 ذی الحجہ کو آپ مینا پہنچیں گے، اور پھر اس کے بعد مینا سے آپ کو مینا میں قیام کرنا ہوگا 8 تاریخ کو۔ اس کے بعد ظہر سے پہلے آپ کو مینا پہنچنا ہے 8 ذی الحجہ کو، یعنی فجر کے بعد آپ نکلیں گے، ظہر سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پر لوگ گاڑیوں سے بھی جاتے ہیں اور پیدل بھی جاتے ہیں۔ عام طور پر رواج یہ ہے کہ لوگ پیدل جاتے ہیں، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گاڑی میں جانے پر بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا کہ پیدل جانے پر۔ اگر آدمی کو عذر ہو تو گاڑی میں جا سکتا ہے، ورنہ پیدل جانا زیادہ بہتر ہے۔ اور 8 تاریخ کو آپ وہیں پر رہیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز آپ کو وہاں پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 9 تاریخ ہے، تو 9 تاریخ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ کو روانہ ہونا ہے عرفہ کے لیے۔ آپ عرفہ پہنچیں گے، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نکلیں گے اور عرفہ پہنچیں گے، اور عرفہ پہنچ کر آپ کو وہاں پر جمع بین الصلاتین کرنا ہے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے، یعنی ظہر اور عصر کو۔ اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم، یعنی عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت میں ادا کر لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 9 تاریخ ہی کو آپ کو مغرب اور عشاء ان دونوں کو جمع کرنا ہے۔ مغرب اور عشاء ان دونوں کو آپ کو چونکہ جمع تاخیر کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے مزدلفہ میں، تو وہاں پر آپ کو مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جمع تاخیر کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ رات میں مزدلفہ میں آپ گزارا کریں گے، وہاں پر آپ کا قیام ہوگا، اور بعد فجر مزدلفہ کا وقوف ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کو چلنا ہے 10 تاریخ کو آپ کو چلنا ہے کہاں کے لیے؟ پھر دوبارہ آپ کو آنا ہے مینا کے لیے۔ اہم ترین جو دن ہے حج کا، جس میں اعمال حج کے زیادہ ہوتے ہیں، وہ 10 تاریخ ہے، یعنی جس کو ہم کہیں گے بقرعید کا دن۔ اس دن وہاں پر آپ کو وہاں پر شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جس کو بڑے جمرے کو رمی کرنا کہا جاتا ہے، اس کو کنکری مارنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو قربانی کرنی ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھتے چلیں ہم، کہ حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا، یہ جو قربانی کرے گا، یہ قربانی ہوگی دم شکر، شکرانے کی قربانی۔ اگر وہ مکہ مکرمہ میں 15 مقیم نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں، یعنی اس کے قیام مکہ مکرمہ میں قیام کی مقدار 15 دن سے کم ہے، تو وہ مسافر ہے۔ لہذا وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی، مسافر پر قربانی فرض ہوتی نہیں۔ لیکن اگر وہ مکہ مکرمہ پہلے پہنچ چکا ہے تو اس صورت میں ہمارے فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ وہ مسافر نہیں رہا۔ اب جب وہ مسافر نہیں رہا تو اسے دم شکر کے ساتھ ساتھ واجب قربانی بھی کرنی ہوگی، اگر وہ صاحب نصاب۔ ظاہر سی بات ہے، حج میں جانے والا صاحب نصاب ہوتا ہی ہے۔ لہذا اب وہ جو واجب قربانی ہے اس کے لیے مکہ میں کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ واجب قربانی اس کے وطن میں بھی کی جا سکتی ہے اور وہ وہاں پر بھی کر سکتا ہے۔ دم شکر ہے جو تمتع اور قران کے لیے کرنا ہے، وہ تو آپ کو مکہ ہی میں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد آپ کو حلق کروانا ہے۔ حلق کرنے کے بعد آپ کے لیے کپڑے وغیرہ پہننا ہے، یعنی آپ کا احرام نکل جائے گا، مگر آپ کا حج ابھی پورا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ کو 3 دن ہے، یعنی 10، 11 اور 12۔ تو 10 تاریخ کو اعمال میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ آپ کو
رمی کرنا ہے اور قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس صورت میں آپ طواف زیارت کر لیں گے، اور اگر آپ چاہے 10 کو موقع مل جائے تو 10 کو، 11 کو موقع ملے تو 11 کو، 12 کو موقع ملے تو 12 کو، اسی طریقے سے آپ کو سعی بھی کرنی ہے تو یہ سعی بھی ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، 10، 11 یا 12، اور ان 3 دنوں کے دوران آپ کا، اب 10 کا تو کوئی مسئلہ نہیں، 11 اور 12 ان دنوں میں آپ کو مینا میں قیام ہوگا، اور مینا میں قیام کے دوران آپ کو تینوں جمرات کے اوپر آپ کو رمی کرنی ہوگی، کنکری مارنی ہوگی، اور یہ جو کنکری مارنی ہوتی ہے، 7 کنکری آپ کو مارنی ہے، یہ جو کنکری مارنی ہوتی ہے اس میں وہاں پر جو چھوٹے پتھر ہوتے ہیں وہی مارنے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی چھتری اٹھا کے مارتا ہے، بعض مرتبہ کوئی چپل مارتا ہے، تو یہ سب حرکت درست نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں جتنا کام کرنے کے لیے کہا ہے ہمیں اتنا ہی کام کرنا چاہیے، آپ غصے میں اس کو کچھ بھی مارو یہ درست نہیں ہے، لہذا اس بنا پر اس کے طرف خاص توجہ دی جائے۔ حج اور عمرے کے درمیان ہمارے زمانے میں موبائل آ گیا ہے، بہت سارے لوگ اس سے تصویر وغیرہ لیتے ہیں، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، خاص طور پر طواف کے دوران اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تصویر لینے کے دوران آپ کا رخ اس کے کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو جاوے، یہ سب چیزیں ہونے سے آپ کا طواف مکروہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی مفسدات طواف کا بھی ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 11 اور 12 اور 13 تاریخ کے سلسلے میں ایسا ہے کہ اختیاری ہے، اگر آپ وہاں پر مینا میں قیام کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی بہتر ہے، یعنی آپ شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ مکہ مکرمہ واپس آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کو اختیاری دیا گیا ہے، اور اخیر میں طواف وداع، اس طریقے سے آپ کا یہ حج کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ تو مختصراً حج آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اس کے لیے آپ کو یہ ہم نے بتلایا۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ حج کے ہر دن کے اعمال آپ کو ایک ایک دن کا بتلانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حج مبرور اور حج مقبول نصیب فرمائے۔